مدینہ کی گلیوں سے ایک ایسی کہانی جو ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان اور نیکی میں واقعی تقدیر بدلنے کی طاقت ہے۔ آئیے اس داستان کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ سوال ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے، اور یہ کہانی بالکل اسی سوال کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ جب لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، تب بھی کہیں نہ کہیں ایک رستہ کھلا ہوتا ہے۔ تو کہانی کے مرکز میں ہیں دو لوگ، ان کی زندگیاں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، بالکل مختلف، لیکن پھر ایک دعا انہیں ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ان کی قسمت ایک ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو ہے عمران، غریب ہے، یتیم ہے، لیکن محنت اور ایمانداری میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اور دوسری طرف ہے زینب، ایک امیر تاجر کی بیٹی جس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے سوائے اپنے پن کے۔ وہ تنہا ہے۔ دیکھیں تو دونوں کی دنیایں کتنی الگ ہیں، لیکن دل ایک جیسے نیک ہیں۔ عمران کی زندگی سچ پوچھیں تو آسان بالکل نہیں تھی۔ ایک طرف اس کی دادی اماں تھیں جو بہت بیمار رہتی تھیں، دوسری طرف ایک سخت مزاج مالک کے ہاں نوکری، اور پیسوں کی تنگی تو جیسے ہر وقت کا مسئلہ تھی، خاص طور پر دوا دارو کے لیے۔ لیکن اتنی مشکلوں کے باوجود اس کا اللہ پر یقین کبھی کم نہیں ہوا۔ ہر رات دن بھر کی محنت سے تھک ہار کر عمران کے لبوں پر بس ایک ہی دعا ہوتی تھی۔ یہ جو سادہ سی دعا ہے نا، یہی اس کے پورے کردار کی بنیاد ہے۔ اللہ پر اس کا پختہ یقین، اسے پورا بھروسہ تھا کہ اس کی آواز سنی جا رہی ہے۔ اور پھر کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ نیکی کا بس ایک چھوٹا سا کام واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیتا ہے جو عمران کی پوری دنیا بدل کر رکھ دے گا۔ یہاں دیکھیں کہ کیسے سب کچھ بدل گیا۔ ہوا یہ کہ ایک دن بارش میں عمران نے ایک اجنبی کو اپنی چادر دے دی۔ وہ اجنبی زینب تھی۔ زینب نے گھر جا کر اپنے والد فیروز کو اس لڑکے کی نیکی کا قصہ سنایا۔ اور پھر کیا تھا، فیروز میں عمران کو نہ صرف ایک بہتر نوکری دی، بلکہ اس کی دادی کے علاج کے لیے اپنا ذاتی حکیم بھی بھیج دیا۔ جیسے عمران کی دعا لفظ بلفظ قبول ہو گئی تھی۔ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن صرف 6 مہینوں میں عمران کی دنیا بالکل بدل گئی۔ اس نے فیروز کا دل جیت لیا، وہ اسے اپنے بیٹے جیسا ماننے لگے، اور عمران اپنی دادی اماں کے ساتھ، جو اب بالکل ٹھیک تھیں، ایک اچھے گھر میں رہنے لگا۔ لیکن کہتے نا، جہاں روشنی ہو وہاں سایہ بھی ہوتا ہے۔ عمران کی اس کامیابی سے جلنے والا ایک شخص بھی تھا، اور اب وہ کہانی میں سامنے آتا ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، عمران کی ہر خوشی کو تباہ کر دینا۔ تو ہوا یہ کہ فیروز نے عمران پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اسے بصرہ کے ایک بہت اہم تجارتی مشن پر بھیجا۔ یہ عمران کے لیے اپنی قابلیت ثابت کرنے کا ایک بڑا موقع تھا، لیکن اس سے جلنے والا عمر ایک خطرناک سازش کا جال بن چکا تھا۔ سفر آسان نہیں تھا، خطرات بہت تھے، اور ایک چھپا ہوا دشمن غات لگائے انتظار کر رہا تھا۔ کہانی میں ٹینشن بڑھ رہی تھی۔ سوال یہ تھا کہ کیا عمران اس امتحان سے بچ نکلے گا؟ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عمر نے قافلے پر حملہ کر دیا، سارا مال لوٹا اور زخمی عمران کو اٹھا کر ایک گہری کھائی میں پھینک دیا۔ جاتے ہوئے اس نے تانا دیا، اب دیکھتے ہیں تمہارا اللہ تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ اس کی نظر میں تو عمران کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو انصاف کی واپسی کا آغاز تھا۔ یہ شروعات تھی عمران کے معجزاتی طور پر بچ جانے کی اور سچ کو سب کے سامنے لانے کے اس کے سفر کی۔ اس گہری کھائی میں تنہا اور زخمی عمران نے پھر دعا کی، اور اس کی دعا ایک بار پھر سنی گئی۔ علی نامی ایک نیک چرواہے نے اسے بچا لیا۔ پھر ایک بدو قبیلے نے اس کی خوب دیکھ بھال کی، اور کئی ہفتوں بعد جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے مدینہ واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اب ذرا یہاں دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک طرف مدینہ میں عمر کے جھوٹ کی وجہ سے فیروز کی عزت خاک میں مل رہی تھی، اور دوسری طرف صحرا میں عمران اپنی نیکی کی وجہ سے اس بدو قبیلے کے لیے پانی کا ایک نیا ذریعہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اچھا انسان جہاں بھی جائے اپنے ساتھ برکت لے کر جاتا ہے۔ تو عمران اور علی مدینہ واپس پہنچے، اور اب انہوں نے عمر کا سچ سب کے سامنے لانے کے لیے ایک بڑا زبردست منصوبہ بنایا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ منصوبہ بہت کمال کا تھا۔
علی نے ایک بدو کا بھیس بدلا جو چوری کا مال بیچنے آیا ہو۔ ظاہر ہے لالچی عمر فوراً اس جال میں پھنس گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ قریبی عمران اور شہر کے قاضی چھپے ہوئے سب کچھ سن رہے ہیں۔ عمر اپنے ہی لالچ کی وجہ سے پکڑا گیا اور اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اور اب کہانی اپنے انجام تک پہنچتی ہے، وہ مقام جہاں ہر ایک کو اپنے کیے کا پھل ملتا ہے، اور اس پوری داستان کا جو اصل سبق ہے وہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ تو آخر کار انصاف ہو گیا، عمر کو اس کے گناہوں کی سزا ملی، فیروز کی کھوئی ہوئی عزت واپس آ گئی، عمران کو کاروبار میں پارٹنر بنا لیا گیا، اور سب سے بڑھ کر فیروز نے عمران اور زینب کی شادی کا اعلان کر دیا۔ آخر میں جیت سچائی اور نیکی کی ہی ہوئی۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ سبق بہت سیدھا اور صاف ہے۔ اگر نیت سچی ہو اور اللہ پر یقین پختہ ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ عمران کی زندگی خود اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ نیک ارادوں والوں کی مدد غیب سے ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہری سچائی کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ کوئی غریب ہو یا امیر، کمزور ہو یا طاقتور، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایک ذات ہے جو ہر کسی کی سنتی ہے، بے شک اللہ سب کی سنتا ہے۔